بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہم حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سفر میں ہماری کوشش ہوگی کہ عمرے کا جو طریقہ ہے وہ ایک عملی طریقے سے اور ایک باتصویر شکل میں ہم پیش کر سکیں، اس سے اس طریقے کو، عمرے کے طریقے کو سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہوگی۔ تو اس کے لیے جب سفر کا آغاز کریں گے تو باقی جو ضروری اشیاء ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے مسنون طریقے سے نکلیں گے۔ جو گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، او اس کے علاوہ جو باقی دعائیں ہیں ان سب دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے اور گھر سے دایاں پاؤں پہلے نکال کے تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ نکلیں گے اور یہاں سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب آپ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، اگر آپ نے گھر سے احرام باندھا ہوا ہے تو یہاں پہ دوبارہ سے آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر سے آپ نے احرام کے 2 رکعات بھی پڑھے ہوں گے اور یہاں پہنچ کے آپ سیدھا سفر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے گھر سے احرام نہیں باندھا تو ایئرپورٹ پہنچ کے آپ احرام باندھ سکتے ہیں، جیسے یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، یہاں سے آپ احرام بھی باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھ کے پھر آپ یہاں پہ ساتھ ایئرپورٹ میں عموماً چھوٹا سا مصلی ہوتا ہے، یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کے پاس دو اختیار ہیں۔ یا تو آپ ادھر ہی سے احرام باندھ لیں اور عمرے کی نیت کر لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں اور تلبیہ پڑھ کر آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے۔ دوسرا اختیار آپ کے پاس یہ ہے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا جہاز ڈیفٹ ہو جائے یا فلائٹ کینسل ہو جائے اور آپ احرام کی حالت میں چلے گئے ہوں تو اس میں پھر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ آپ دوبارہ احرام کی حالت سے نکل آئیں۔ اس لیے یہ بھی ایک بہتر صورت ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور نیت کے لیے انتظار کریں کہ جب آپ جہاز میں سوار ہو جائیں اور یہ بات یقینی ہو جائے کہ اب اس کے بعد جہاز مزید تاخیر نہیں کرے گا، اس وقت آپ نیت کر سکتے ہیں، اس وقت آپ احرام کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں انتظار کریں اور جب جہاز میقات کے اوپر سے گزرے تو اعلان کر دیا جاتا ہے، اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ اب جہاز میقات سے گزر رہا ہے، اس لیے آپ تلبیہ پڑھ لیں۔ اس وقت بھی تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر آپ سو رہے ہوں اور آپ تلبیہ پڑھے بغیر میقات سے گزر جائیں، اس وقت پر آپ کو دوبارہ میقات آنا پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے بہتر صورتحال یہ ہے کہ آپ جہاز میں جیسے ہی بیٹھ جائیں اور یہ یقینی ہو جائے کہ اب جہاز یعنی لینڈنگ اس کے لیے تیار ہے، اڑنے کے لیے تیار ہے، اس کے بعد آپ تلبیہ بھی پڑھ لیں اور نیت بھی کر لیں اور اپنے سفر کی آسانی کے لیے دعا کرتے ہوئے آگے سفر جاری رکھیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے غسل کر لیں، جسم سے غیر ضروری بال اسی طرح سے ناخن صاف کر لیں، اور اس کے بعد احرام کے لیے 2 چادریں سنت ہیں۔ ایک چادر آپ تہبند کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چادر کو یوں موڑ لیں، اس کا چونکہ اس چادر میں آپ نے آگے کافی چلنا ہے تو اس کو اس طریقے سے باندھ لیں کہ اس میں چلنا آسان ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سرے کو یہاں پہ برابر کر لیں، دوسرے سرے کو یہاں پہ برابر کر لیں اور اس کے بعد اس کو یوں موڑ لیں۔ موڑ لینے کے بعد یہاں پہ کوئی بیلٹ وغیرہ باندھ لیں تاکہ اس کے کھلنے کا بھی اندیشہ نہ ہو اور اس میں چلنے میں بھی سہولت ہو۔ دوسری چادر آپ اس کو جسم کے اوپر والے حصے پر استعمال کریں گے اور اس کو بالکل عام چادر کی طرح یوں لے لیں گے۔ احرام کے لیے کسی بھی رنگ کے چادر کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن سفید چادر یہ سنت سے ثابت ہے، سفید چادر ہی لے لینا چاہیے۔ یہی 2 چادریں لیں گے۔ اس میں 2 چادروں کو اس طرح سے احرام باندھ لینے کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے، اور جیسے ہی آپ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد احرام کی تمام پابندیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ سر نہیں چھپا سکتے، آپ کا سر کھلا ہوا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے جسم سے بال نہیں صاف کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ جو باقی احرام کی پابندیاں ہیں ان تمام پابندیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ غسل کر کے مسواک کر کے آپ مسجد آئیں گے اور اسی لباس میں 2 چادروں میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ سر کو چھپا بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ
آپ نے احرام نہیں باندھا بلکہ چھپانا چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئیں گے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نیت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یا اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس لیے اس کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما. اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ تلبیہ پڑھتے ہی آپ کا احرام شروع ہو جاتا ہے، احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نہ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، نہ احرام کی دیگر ممنوعات استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد دعا پڑھ کے آپ عمرے کے سفر پہ روانہ ہوں گے. مدینہ حضرات اب سے تقریباً 5 منٹ کے بعد ہم میقات کے مقام سے گزریں گے. شکریہ. Ladies and gentlemen, we will be passing over Miqat in approximately 5 minutes. Thank you. جدہ ایئرپورٹ سے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل آ جائیں، یہاں پہ اپنا سامان رکھ لیں، اور اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو آپ آرام کر لیں، بلکہ آرام کرنا چاہیے تاکہ آدمی بالکل راحت کے ساتھ جا کے عمرہ کر سکے. آرام کرتے ہوئے اگر آپ سوتے ہیں تو سوتے ہوئے آپ سر کو کھلا رکھیں گے، اس لیے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے آپ سر کو نہیں چھپا سکتے. پاؤں اگر آرام کرتے ہوئے چھپ جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آرام کر لینے کے بعد پھر ایسے وقت میں جب آپ کو عمرہ کرنے میں آسانی ہو اور مطاف میں رش کم ہو تو اس وقت آپ ہوٹل سے روانہ ہوں اور جا کے آپ عمرہ کی ادائیگی شروع کر لیں. عمرہ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ کا ورد کرنا چاہیے. اترتے چڑھتے چلتے ہوئے تلبیہ کا ورد کرنا چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اپنے گناہوں کے استحضار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید لیے حرم کی طرف جانا چاہیے. احرام کی حالت میں تلبیہ کا بہت کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، بہت افضل عمل ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ دائیں اور بائیں ڈیلے پتھر اور ہر چیز تلبیہ پڑھتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے آخری کونوں تک ساری کی ساری چیزیں تلبیہ پڑھتی ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اس طرح راستے میں چلتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین کو چاہیے کہ وہ پست آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، مردوں کو بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا بہتر ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابھی ہم مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ گئے ہیں. یہاں سے نیچے مطاف کے حصے میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں. اگر آپ اجیات کی سمت سے آ رہے ہیں تو باب عبدالعزیز مین دروازہ ہے. اگر آپ مسفلہ اور اس طرف جرول سے آ رہے ہیں تو باب الملک فہد مین دروازہ ہے. یہاں سے داخل ہوتے ہوئے آپ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور پھر دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھتے ہوئے یہاں سے داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد اپنی نگاہ نیچے رکھیں تاکہ آپ کی پہلی دفعہ کعبے پہ نظر ایسی حالت میں پڑیں کہ آپ وہاں پہ دعا کے لیے کھڑے ہو سکتے ہوں. اس طرح کے راستے میں آپ کو دعا کے لیے کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا، تو آپ مطاف تک پہنچنے تک اپنی نگاہ نیچے رکھیں، اور جیسے ہی مطاف میں پہنچ کر کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں پہ آپ تفصیلی دعا مانگ سکتے ہیں، پھر کعبے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا ومہابتا وبرا وزد من زارہ ممن حج او اعتمر تعظیما وتشریفا ومہابتا. مطاف میں پہنچ کر یہاں کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ تفصیلی دعا مانگ سکتے ہیں. طواف کرنے والوں سے ذرا پیچھے ہٹ کر اور کعبہ کی طرف پہلی نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم زد بیتک ھذا، آخر تک یہ دعا پڑھ لیں. اس کے علاوہ یہاں پر بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑھتے ہی دعا پڑھنا یہ قبولیت کا مقام ہے، تو اس وقت خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد طواف کا آغاز کر دینا چاہیے. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. سب سے پہلا کونا حجر اسود ہے، اس کے بالکل ساتھ ملتزم ہے جہاں سے چمٹ کر دعا مانگی جاتی ہے.
اس کے بعد پھر بیت اللہ کا دروازہ آتا ہے، آگے جاتے ہوئے رکن عراقی آتا ہے، یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو عراق کی جانب ہے، پھر آگے جا کر رکن شامی یعنی وہ کونا آتا ہے جو کہ شام کی جانب ہے، اور پھر بالکل سامنے رکن یمانی ہے جو کہ یمن کی جانب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے اس رکن کا اور اس کونے کا بھی استلام کرتے تھے۔ دعا سے فارغ ہو کر بیت اللہ کے اس کونے کی طرف آ جائیں جس میں حجر اسود ہے۔ دعا سے فراغت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کا تحیۃ المسجد طواف ہی ہے، تو طواف کا آغاز کرنے کے لیے بیت اللہ کے اس کونے کی طرف آ جائیں جہاں پر حجر اسود ہے۔ ابھی ہم بیت اللہ کے اس کونے میں ہیں جس طرف حجر اسود ہے، تو یہاں پہ پہنچ کے آپ نے طواف کرنا ہے۔ طواف یہاں کا افضل عمل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طواف بالکل نماز کی طرح ہے، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ آپ طواف کے دوران گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ ایک طواف مکمل کر لیتا ہے یعنی 7 چکر مکمل کر لیتا ہے تو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں 10 نیکیاں ملنے کا اور 10 گناہ معاف ہونے کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر پہنچ کر آپ تلبیہ بند کر دیں۔ تلبیہ ختم کر لینے کے بعد استباع کرنا سنت ہے۔ استباع کے لیے آپ احرام کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال لیں اور اس کے بعد طواف کی نیت کر لیں۔ یہاں پہ پہنچ کے آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے۔ طواف کا آغاز کرنے کے لیے جیسے ہی آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچتے ہیں تو یہاں سے آپ بالکل حجر اسود کی طرف رخ کریں گے اور تھوڑا سا حجر اسود سے اس طرف کھڑے ہوں گے، یہ نیت کریں گے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، پھر دونوں ہاتھ کانوں کی طرف اٹھا کر جس طرح نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح کانوں کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اس وقت ایک اور دعا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک ووفاء لعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے، دونوں ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کر کے ہتھیلی کو چوم لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ طواف کے 7 چکروں میں استباع کرنا سنت ہے، یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا سنت ہے۔ ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا مطلب ہے کہ آپ دونوں پاؤں قریب قریب رکھیں گے اور ہاتھوں کو اس طرح اکڑ کے چلیں گے، پہلوانی دکھاتے ہوئے چلیں گے۔ ابتدائی 3 چکروں میں اس طرح کرنا سنت ہے۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے طواف کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہو، آپ کا رخ مکمل بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف کرتے ہوئے آپ طواف کریں گے اور اپنے لیے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں۔ بیت اللہ کا یہ کونا جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے رکن یمانی کہلاتا ہے، یہ یمن کی جانب پڑتا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استلام ثابت ہے، لیکن استلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آسانی سے یہاں تک پہنچ کے سینہ اور قدم موڑے بغیر دائیں ہاتھ یا دونوں ہاتھ اس کو لگا سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگا دیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو دور سے اس کو اشارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ رکن یمانی سے گزر کر آگے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کا 1 چکر مکمل ہونے کے بعد جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں گے تو حجر اسود کی طرف سینہ موڑے بغیر آپ دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا۔ ہر چکر کے اختتام پہ اس طرح کرنا ہے۔ 8ویں دفعہ حجر اسود کو دور سے استلام کر لینے کے بعد آپ کا طواف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ استباع کو ختم کر سکتے ہیں، اور استباع ختم کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں گے۔ مقام ابراہیم وہ کعبے کے بالکل سیدھ میں وہ جگہ ہے، یہاں پر وہ مبارک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، جس پہ پاؤں رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مدد سے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ طواف کے اختتام میں مقام ابراہیم کے پاس آ کے اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ مقام ابراہیم اور کعبہ دونوں آپ کی سیدھ میں آ جائیں، اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔
تو طواف کے اختتام کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لیں۔ یہ بیت اللہ کا وہ سمت ہے جس جانب مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ پہنچ کے یہ آیت پڑھ لیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پھر اس کے بعد 2 رکعت اس نیت سے کہ واجب طواف کے واجب 2 رکعت ادا کر رہا ہوں وہ ادا کر لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ نماز کے اختتام پہ یہاں پہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ طواف کے اختتام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور عمل جو ثابت ہے وہ ملتزم پہ دعا مانگنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ملتزم یہ بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جو کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو کونا ہے، یہاں پہ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم کو چمٹا دیا تھا، چہرے کو، سینے انور کو، اور اسی لیے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ۔ اگر موقع ہے کسی مسلمان کو تکلیف دیے بغیر آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہ پہنچ کے دعا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ طواف کے اختتام پہ زمزم کے پاس آ کے خوب سیر ہو کے زمزم پینا سنت ہے، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم کا پانی کڑے ہو کر اس وقت پینا سنت سے ثابت ہے، تو بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں لیکن کڑے ہو کر پینا اس وقت سنت سے ثابت ہے، اس لیے کڑے ہو کر پینا ہی بہتر ہے۔ الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد زمزم کا پانی پی لینے کے بعد آپ سعی کے لیے صفا مروہ آئیں گے، اور صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ بھی بہت افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور صفا اور مروہ کی سعی حضرت حاجر علیہ السلام کے اس دوڑ کے یاد کے طور پہ حاجیوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے تھے۔ سعی کے لیے جب جائیں گے تو صفا پہ پہنچ کے یہ آیت پڑھنا ہے، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ، یہ پڑھ کے یہ آیت پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے، 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی 3 دفعہ پڑھنا ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ صفا پہ پہنچ کے بیت اللہ کی طرف اشارہ کوئی نہیں کرنا، اس کے بعد آپ مروہ کی طرف عام رفتار سے چلیں گے اور یوں 7 چکر مکمل کر لیں گے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہو گیا، مروہ سے دوبارہ صفا پہ جب پہنچیں گے اسی طرح کا عمل دہرائیں گے، 3 دفعہ اللہ اکبر، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ آخر تک پڑھیں گے۔ اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اس طرح سے 7 چکر مکمل کریں گے جس میں آپ 3 دفعہ صفا پہ آئیں گے اور 4 دفعہ مروہ پہ جائیں گے۔ سعی کرتے ہوئے کوئی خاص ذکر مسنون نہیں ہے سوائے میلین اخضرین کے، اس لیے آپ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو یہاں سعی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ سعی کرے، اور یہ دراصل اس حضرت حاجر علیہ السلام کے اس دوڑ کے یاد کے طور پہ حاجیوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کو تلاش کیا تھا تو صفا اور مروہ سے آتے جاتے انہوں نے 7 چکر کاٹے تھے، اور یہ وہ نشیبی جگہ تھی جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، اس لیے یہاں پہ انہوں نے دوڑ کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس سے حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ جیسی وہ میلین اخترین کی یہاں پہنچیں گے تو یہاں سے اس گرین لائٹ سے لے کر آخری لائٹ تک دوڑیں گے، اور یہاں دوڑتے ہوئے جو دعا حدیث سے ثابت ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھتے ہوئے یہاں سے دوڑ کے آخر تک جائیں گے۔
یہاں صرف مردوں کے لیے دوڑنا حدیث سے ثابت ہے، خواتین کے لیے یہاں پہ دوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ہاجر علیہ السلام خاتون تھی، لیکن پھر بھی خواتین کو یہاں پہ دوڑنے سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام خاتون کو سطر کے اندر رہنے کی کتنی تاکید کرتا ہے، اور دوڑنے سے اور اس طرح اپنی جسم کے اظہار سے کتنے شدت کے ساتھ روکتا ہے۔ مروہ پہ پہنچ کے ایک چکر مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ دوبارہ سے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ دعا 3 دفعہ دہرائیں گے۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کر کے دوبارہ صفا کی طرف جائیں گے۔ اس طریقے سے یہاں پہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ مروہ پہ پہنچ کے اب 7 چکر مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سعی مکمل ہو جاتی ہے، اور عمرے کے بنیادی ارکان مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب احرام سے نکلنے کے لیے حلق اور یا قصر کی جانب جانا پڑے گا۔ سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، طواف کی طرح ضروری نہیں ہے، اگر موقع ملے تو پڑھ لینے چاہیے۔ سعی مکمل ہو جانے کے بعد مروہ کی جانب سے باہر نکلیں گے، اور یہاں سے نکل کر باہر آپ کسی حجام کے پاس جا کے بال کا حلق یا قصر کروائیں گے۔ خواتین کا بھی عمرہ جیسی مکمل ہو جائے تو ان کے لیے یہاں سے نکل کر بال کے آخری حصے میں سے کچھ بال کاٹے جاتے ہیں۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ خواتین کے بال یا تو وہ خود کاٹ لیں یا کسی محرم کے ہاتھ سے وہ کٹوا دیں۔ کسی اجنبی کے ہاتھ سے بالوں کا کٹوانا جائز نہیں ہے۔ بالوں کے آخری حصے میں 1 پورے کے وقت بال خواتین کے لیے کاٹنا ضروری ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی مکمل کر لینے کے بعد آخری کام وہ حلق یا قصر ہے۔ حلق کا مطلب ہے سر کے بال منڈوا دینا اسرے سے، اور قصر کا مطلب ہے کینچی سے کاٹ دینا یا مشین سے۔ کینچی سے یا مشین سے کاٹنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے بال اتنے کٹ جائیں جو 1 پورے کے بقدر ہوں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ حلق کر لیں، اس لیے کہ حلق کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ رحمت کی دعا کی ہے، اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حلق کر لیں، اور قصر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے 1 پورے کے بقدر بال کٹ جائیں، اور حلق یا قصر کرنے کے ساتھ ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ احرام کی تمام پابندیوں سے آپ نکل آتے ہیں، اس لیے آپ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔